زبانی طور پر بھی مذمت کرنا، یہ بھی زبان کو توفیق نہیں ہو رہی، کم از کم مذمت ہی کر دے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب غلام ہیں۔ تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں ان کے پاس ہیں، سویز ان کے پاس ہے، باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن باب المندب ان کے پاس ہے، جبل الطارق ان کے پاس ہے، اپنا ہرمز ان کے پاس ہے۔ ساری اہم شاہراہیں جو دنیا کی ہیں، جو ناطے ہیں، جن کے ذریعے دنیا کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، وہ ان کے پاس ہے، لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسلم ملکوں میں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم غلام بن گئے ہیں، مغرب کے غلام بن گئے ہیں، اس مغرب کے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر تقسیم کیا ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ جو کسی وقت قائم تھی، لیکن اس نے برطانیہ نے، یہ تاریخ اگر آپ پڑھیں تو برطانیہ نے عرب علماء کو یہ بہتایا کہ بھئی یہ ترک لوگوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی ہے، اسلام کے ٹھیکیدار تو آپ ہیں، عرب لوگ، لہذا خلافت آپ کی قائم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ ایک مرتبہ ان سے علیحدہ ہوں، ہم آپ کو پوری خلافت قائم کر کے دیں گے، عربی خلافت۔ وہ وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد اس برطانیہ نے جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، تو اس میں برطانیہ غالب آ گیا، تو سارے وعدوں سے پھر کر ہر ایک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے، یہ سوریا ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، اور بانٹ کر ان کو اپنا زیر دست بنا لیا۔ سب غلام ہیں یہ، اور یہ خلیج کی ریاستیں آپ دیکھ لیجیے، ساری دولت ان کے پاس ہے، لیکن چونکہ امریکی اڈے وہاں پر قائم ہیں، لہذا وہ کیوں نہیں کر سکتے۔ رہا نہیں جاتا کہ میں فلسطین کے بارے میں بات نہ کروں۔ یہ بھی اسی غلامی کا ایک حصہ ہے جس کا میں رونا رو رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ اس وقت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں 38,000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے۔ کل عالمی کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ناجائز ریاست ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں آ چکی ہیں، اور اس کے باوجود وہ روز باری کر رہا ہے شہروں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، بچوں پر، عورتوں پر ظلم و ستم کا ایک پہاڑ اس نے توڑے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ہم کیا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اسلامی ممالک کی ایک زنجیر ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی، کڑے سے کڑا ملا ہوا، مراکش سے انڈونیشیا تک، اور سب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو ہسپتالوں کو، اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی عملی اقدام کرنے کو تیار نہیں۔ زبانی طور پر بھی مذمت کرنا، یہ بھی زبان کو توفیق نہیں ہو رہی، کم از کم مذمت ہی کر دے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب غلام ہیں۔ یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا قطع زمین جو بیچوں بیچ واقع ہے دنیا کے، جس کے پاس شاہراہیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہے، بحیثیت کمیونٹی مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اتنا دولت مند اور اتنا باوسیلہ نہیں رہا جتنا آج ہے۔ تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے،
دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں ان کے پاس ہیں، سویز ان کے پاس ہے، باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن باب المندب ان کے پاس ہے، جبل الطارق ان کے پاس ہے، اپنا ہرمز ان کے پاس ہے۔ ساری اہم شاہراہیں جو دنیا کی ہیں، جو ناکے ہیں، جن کے ذریعے دنیا کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، وہ ان کے پاس ہے، لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غلامی کیا کہ چونکہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی جملہ بولنا بھی قیامت ہو گیا ہے، اس کے کوئی مدد کرنا تو درکنار، وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ یہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، کوئی جرم کیا جا رہا ہے۔ مسلم ملکوں میں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ سب حضرات، باقی میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم غلام بن گئے ہیں، مغرب کے غلام بن گئے ہیں، اس مغرب کے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر تقسیم کیا ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ جو کسی وقت قائم تھی، میں اپنی ضرور کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اس نے برطانیہ نے، اس تاریخ اگر آپ پڑھیں تو برطانیہ نے عرب علماء کو یہ بہتایا کہ بھئی یہ ترک لوگوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی ہے، اسلام کے ٹھیکیدار تو آپ ہیں عرب لوگ، لہذا خلافت آپ کی قائم ہونی چاہیے۔ تو بڑے بڑے علماء، مفتی عبدہ، جمال الدین افغانی اور پتہ نہیں بڑے بڑے جو وہ اس دھوکے میں آ گئے، انہوں نے کہا آپ ایک مرتبہ ان سے علیحدہ ہوں، ہم آپ کو پوری خلافت قائم کر کے دیں گے، عربی خلافت۔ وہ وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد اس برطانیہ نے جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، تو اس میں برطانیہ غالب آ گیا، تو سارے وعدوں سے پھر کر ہر ایک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا، یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے، یہ سوریا ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، اور بانٹ کر ان کو اپنا زیر دست بنا لیا، سب غلام ہیں یہ۔ اور یہ خلیج کی ریاست ہے، آپ دیکھ لیجئے، ساری دولت ان کے پاس ہے، لیکن چونکہ امریکی اڈے وہاں پر قائم ہیں، لہذا وہ کیوں نہیں کر سکتے۔ وہاں پر اگر کوئی شخص نام لے فلسطین کی آزادی کا، اس کی جگہ جیل ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہو رہی۔ تو اس صورتحال پر بھی دیکھیں، زمانہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ تاریخی لمحہ ہے فلسطین کے معاملے کا، یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے جس کو ناؤ اور نیور جسے کہا جاتا ہے۔ یہ اس سے اگر فائدہ اٹھا لیا گیا، امت مسلمہ اس سے فائدہ اٹھا لے تو ہمیشہ کے لیے غلامی کا جوا اتار سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے غلامی سے کو ختم کر سکتی ہے۔ اور اگر اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو اسرائیل کو یاد رکھیے، اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ مدینہ منورہ تک پہنچتا ہے، اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر اگر اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو مگن ہیں اپنے عیاشیوں کے اندر، یہ قائم نہیں رہیں گی، ان کو پانی پھر جائے گا۔ لہذا یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اس تاریخی لمحے میں ضرورت ہے کہ مسلمان بیدار ہو، حکومتوں کو چھوڑ دیجئے، جو کام حکومتوں کے، میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ حکومتوں کے گلے میں تو غلامی کے پھندے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم آج مسلمان کی حیثیت سے، عام مسلمان کی حیثیت سے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں۔ اور میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک آپ کی ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو اپنے اپنے شعبہ زندگی کے اندر اس کاز کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کا ایک پروگرام بنا، تو آپ کی ایک کمیٹی، آپ کا ایک گروپ یا آپ کا ایک نمائندہ تنظیم ایسی ہو جو اس موضوع پر غور کرے۔ مثلا یہ تاجر برادری دوسرے ملکوں میں جا کر وفود بھیجے، اپنی حکومت کے پاس وفود بھیجے،
ان سے بات کرے اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے امداد کے لیے کوئی منظم ایسا انتظام کرے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امداد بہت پہنچ رہی ہے لیکن وہ پہنچنے دی نہیں جا رہی. تو اس کے راستے سے ہم کس طرح رکاوٹیں ختم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر جانا پڑے مختلف ممالک کے اندر تو اس کا بھی دورہ کیا جائے اور وہ دورہ کر کے اس کے مسائل کو حل کیا جائے. خلاصہ میں میری گزارشات کا یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں غلامی سے نکلنا. یہ طے کر لیں، تاجر برادری آپس میں طے کر لیں کہ ہمیں غلامی سے نکلنا ہے. ہمیں ہر چیز میں یہ نہیں دیکھنا کہ مغرب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. ہمیں اپنے اقدار کو، اپنے اصولوں کو ہمیں اپنے نافذ کرنا ہے. ایک مسلمان تاجر کہہ سکتے ہیں کہ عبادت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کون کرے گا؟ مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے صبح ثابت قدمی عطا کرے گا. یہ کام ہمارے کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ تمہیں تمہارا عام کام کرنا ہے، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ نتائج اگر تم صحیح طریقے سے کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.